نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتوں کی سردار قرار دیا، آج وہ کہیں یہودی کے ہاتھوں جوتے کھا رہی ہے اور کہیں ہندو کے ہاتھوں جلدہ کا رتبہ اٹھا رہی ہے۔ اس امت کا نبی اپنے ایک فرد کی تذلیل پر اتنی کڑی سزا دیتے تھے کہ دنیا کو یاد رہے کہ محمد کے غلام سے چھیڑ چھاڑ کیسے کی جاتی ہے۔ آج اس امت کی عورتیں ہندوستان میں کس طرح ذلیل کی جا رہی ہیں، کس طرح انہیں سر عام کوڑے مار مار کر ان کی بے حرمتی کی جا رہی، کس طرح آج ہندوستان میں مسلمان نوجوانوں کی زبانیں کاٹی جا رہی، کس طرح انہیں زندہ جلایا جا رہا ہے، کس طرح انہیں بتوں کے ہاتھ میں نعرے لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ سے؟ اس کو کیا ہم نے اس لیے کلمہ پڑھا کہ ہمارے کاروبار بڑے اچھے ہوں گے، ہمارے پاس مال و زر کے انبار لگیں گے، ہم دنیا کی عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کریں گے، اور اکٹھے کرتے کرتے جب ان سے استفادے کا وقت آئے گا، بیماریاں، بڑھاپا، کمزوریاں، وہن، ان کو لے کر ہم قبر میں جا پڑیں گے۔ ہمیں عید کا یہ دن پیغام دیتا ہے، عید کا یہ عظیم دن ہمیں بتا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، تم وہ لوگ ہو کہ انتم الاعلام کا تمغہ تمہیں دیا گیا۔ تمہیں تو وہ وقت یاد رکھنا چاہیے کہ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور مال و زر کے لالچ میں سراقہ آپ تک پہنچتا ہے، قریب آتا ہے، اس کا گھوڑا دم جاتا ہے، پھر وہ غائب ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے کہ 100 اونٹ ملیں گے، مال و زر کا مال مجھے ملے گا، پھر اس کا گھوڑا دس جاتا ہے، آخر اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی طاقت، کوئی انسین پاور ایسی ہے جو مجھے نہیں پہنچنے دے رہی، معذرت کر کے لوٹنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سراقہ ایک بات سنتا جا، اب تو واپس جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں ایران کے شہنشاہ کے سونے کے کنجر پہنائے گا۔ اے امت مسلمہ، اس وقت کو یاد تو کرو کہ جب خندق میں اللہ کا محبوب انبیاء کا سردار اس انداز سے مدینے کو بچانے کے لیے خندق کھود رہا ہے کہ پورا وجود پاک کر روح۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے جسم عطر پر اتنی مٹی پڑ چکی تھی خندق کھود کھود کر کہ چھاتی کے بال مٹی میں ڈسے ہوئے تھے، نظر نہیں آتے تھے، اور کھڑے ہونے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا، لیکن جب آپ پتھر پر دگ لگاتے ہیں اس سے چنگاری اٹھتی ہے۔ فرمایا مجھے روم کے محلات دکھا دیے گئے، پھر ضرب لگائی، پھر چنگاری اٹھی، فرمایا مجھے ایران کے محلات دکھا دیے گئے، مصر کے محلات دکھا دیے گئے، تیسری ضرب پر فرمایا یمن کے محلات دکھا دیے گئے، اور غلاموں کو خبر دی کہ جب تم محمد عربی کے صحیح غلام بنو گے، روم تمہارا، ایران تمہارا، یمن تمہارا۔ آج وہ ملت اسلامیہ 1.5 ارب کی تعداد میں، اور اس قدر اللہ نے ظاہری وسائل، اس قدر اللہ تعالیٰ نے افرادی قوت، اور وہ دنیا میں کہیں اسرائیل سے ذلت اٹھانے کے لیے اور کہیں ہندوستان میں خود فروش۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو گھی جلاتا ہے، دودھ گراتا ہے، گائے کا پیشاب پیتا ہے، مورتیاں بنا بنا کر ان کے آگے سر جھکاتا ہے، اور وہ خلیل اللہ کے نام لینے والوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو آج اس طرح ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے، تو آخر کیا ہے؟
زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوگا، اور چاٹ لی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی، ہاتھ جھولے سے بھی قرآن کو بتایا۔ اور عید کا یہ دن ہم سے سوال کر رہا ہے کہ وہ ہمارا اللہ جو ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، ہماری زکاتوں کا محتاج نہیں، ہمارے حج کا محتاج نہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے